آج ہمارے پاس کپڑے کی کمی نہیں, آج ہمارے پاس مکان کی کمی نہیں, آج ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں, دنیا کے عہدوں کی کمی نہیں, لیکن آج ہمارے پاس اللہ کے محبت اور کملی والے کی محبت کی بڑی کمی ہے. اگر اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہوتی تو محترم بزرگوں اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا جاتی. اذان کی آواز سنتے میں گھر میں نہ رہتا, میں دکان پہ نہ رہتا, میری گاڑی میرے عزیزوں روڈ کے کنارے پر لگ جاتی اور میں اللہ کے گھر کے اندر آ کے سجدہ کرتا. اگر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری محبت ہوتی تو محترم بزرگوں دوستو جو آج میں نے لباس پہنا یہ میں لباس نہ پہنتا. اللہ اکبر. کوئی میرے عزیزوں پگڑی باندھ کے آوے گا, کوئی لباس پہن کے آوے گا, میرے عزیزوں 12 ربیع الاول کو دیکھ لینا یا اس سے پہلے دیکھ لینا, آپ میں ایک نعرہ لگائیں گے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعرہ آپ کو جلوس میں نظر آئے گا, یہ نعرہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گا, یہ نعرہ آپ کو محفل میلاد میں نظر آئے گا, کپڑے والے کی دکان پہ نظر نہیں آئے گا, پرچون والے کی دکان پہ نظر نہیں آئے گا, گوشت والے کی دکان پہ نظر نہیں آئے گا, سنارے کی دکان پہ نظر نہیں آئے گا. سارے غلام رسول ہو, میں بھی غلام رسول ہوں. چلو دعا کے بعد آپ کے سائیوال کے بڑے بازار میں چلیں. اللہ اکبر. جاؤ جاؤ کسی بازار سے گارمنٹس والی دکان پہ چلتے ہیں. غلام رسول بیٹھا کپڑا بیچنے والا, کپڑے دینے والا, غلام رسول کپڑا لینے والا. مجھے پورے سائیوال میں سے کسی کپڑے والی دکان پر سے سیدہ فاطمہ الزہرا والا لباس لا کے دکھا دو, سیدہ زینب والا لباس لا کے دکھا دو, سیدہ عائشہ والا لباس لا کے دکھا دو. چلو کتنے آپ کے علاقے میں ٹیلر ماسٹر ہوں گے, گلی گلی میں, ہر بازار میں, ہر دکان پر کپڑا سینے والا ہوگا. کسی غلام رسول سے پوچھ لو, اس کی دکان پہ لکھا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اس کی دکان پہ لکھا ہے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. اس کی دکان پہ صلاۃ و سلام بھی لکھا ہے, اس کی دکان پہ درود ابراہیمی بھی لکھا ہے, اس کی دکان پہ ختم نبوت بھی لکھا ہے, اس کی دکان پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رکھا ہے. اس کے عشق کا اظہار بین فلیکس سے, اس کے عشق کا اظہار سینیوں سے, اس کے عشق کا اظہار میرے عزیزوں ان القابات سے ہو رہا ہے. چلو ٹیلر ماسٹر والی دکان پر اور اس سے جا کے پوچھو آج میں نے بازاری کپڑا نہیں سلوانا, آج مجھے وہ کپڑا سی کے دے, وہ کرتا سی کے دے, وہ پاجامہ سی کے دے جو ڈیزائن مکے کا در یتیم پہنا کرتا تھا, جو ڈیزائن سیدنا صدیق اکبر پہنا کرتے تھے, جو ڈیزائن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے. میرے عزیزوں اگر کہ جی میں آپ کو سی کے دیتا ہوں تو واہ واہ, اگر کہ میرے عزیزوں مجھے پتہ کوئی نہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے میں دیر نہ کرنا. اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی, المرء ما من احب الیہ, فرمایا جو جس کی زندگی گزار کے جائے گا, جس کی تابعداری کرے گا, جس کی طرف پہ جائے گا, فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میری طرف دیکھیے, یہ میں نے گول گلا پہن رکھا ہے, یہ سنت ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. یہ میرے باپ کا طریقہ نہیں, یہ میرے بھائی کا طریقہ نہیں, یہ میرے دادے کا طریقہ نہیں, یہ میرے پیر کا طریقہ نہیں, بلکہ آمنہ کے لال کا طریقہ ہے. یہ کالر جو آپ حضرات نے پہن رکھا ہے, اس لیے باتوں میں بات آ گئی, میں آپ سے عرض کر دوں ابھی تک میرے عزیزوں ہمارے پاس علم کی وجہ کمی تھی جس کی وجہ سے ہم کالر والا لباس پہننے لگے. جس طرح یہ سٹینڈ ہے, ایک یہ میرے عزیزوں اس کا حصہ, ایک یہ اس کا حصہ ہے. جاؤ چرچوں کے اندر چلے جاؤ, کلیساؤں کے اندر چلے جاؤ, آپ جا کے دیکھیں صلیب کا نشان ہے. یہودیت نے, عیسائیوں نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی, وہ صلیب کا نشان اپنے گلے سے نکال کے ہمارے گلے کے اندر ڈال دیا. یہ کالر, یہ دو کونے, یہ پٹی, یہ صلیب کا نشان ہے. فرمایا خبردار بین پہن لو, مغزی گلا پہن لو, اللہ کی قسم یہ کالر والا لباس پہنتے ہو, سنت کے خلاف کرتے ہو, پتہ نہیں تجھے درد ہوتا نہیں ہوتا جب نبی کی سنت کے خلاف کا لباس پہن کے آتے ہو. آمنہ کے لال کو اس لباس سے ضرور درد ہوتا ہے. یہ کوئی دیوبندیوں کا مسئلہ میں نے بیان کیا, یا اہل حدیثوں کا مسئلہ بیان کیا, یا سلفی سیفیوں کا کیا, یا بریلوی حضرات کا بیان کیا, یا نقشبندی ترمذی کا بیان کیا, یا سہروردی چشتی قادری کا بیان کیا. وہ قادری کہلانے کا حقدار نہیں, وہ چشتی کہلانے کا حقدار نہیں, وہ بریلوی دیوبندی کہلانے کا حقدار نہیں, وہ اہل حدیث کہلانے کا حقدار نہیں, جسے یہی نہیں پتا کہ نبیوں کا سردار کون سا لباس پہنا کرتے تھے. جس مسجد کے اندر چلے جاؤ, منبر پر بیٹھنے والا انتظار ہی نہیں کرتا, دے مار 4.5.
8 دن کے بعد اللہ کی مخلوق، یہ مخلوط مجمع ہے، ملا جلا مجمع ہے، ہر قسم کے میرے عزیزو عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو، ہر قسم کی جماعت کے لوگ بیٹھے ہو، اس لیے میں پیار محبت کے اول تو میرا مزاج ہی نہیں کسی کی طرف انگلی اٹھانا، اور تھوڑے انگلی اٹھانے والے میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں۔ اپنی اپنی مساجد کا ائمہ خطباء حضرات بیٹھے ہیں، کل جمعۃ المبارک کا دن آئے گا، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ میرے سے بہت اعلیٰ قدر و منزلت میں، آپ میرے سے بہت آگے، بہت معتبر لوگ ہو، لیکن اللہ کے واسطے 1 گھنٹے کے لیے عوام اپنا ایمان، اپنی عزت آپ کے حوالے کرتی ہے۔ 8 دن کے بعد 1 گھنٹے میں ایسا درس دو، اللہ اکبر، وہ اس درس پر عمل کرے، وہ اس گفتگو پر عمل کرے، وہ اس بیان پر عمل کرے۔ گھر آئے تو گھر والی دیکھ کے گئے، مما گئے، بیل گئے، بھائی گئے، بھائی اللہ اکبر، جب تو گیا تیرا لباس، تیرا کردار بدلا لگ رہا تھا، اب گھر کے اندر تو واپس آیا، تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے، تیرا چہرہ دیکھتی ہوں خدا یاد آ جاتا ہے، تیرے کھانے کے طرز کو دیکھتی ہوں آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے میرے ابو کی پسند کیا، آپ کو پتہ میری امی کی پسند کیا، آپ کو پتہ میری امی یہ چیز شوق سے کھاتی تھی، مجھے پتہ میرا بھائی یہ چیز شوق سے کھاتا تھا، میرا چاچا بڑے شوق سے کھاتا تھا، اور عام صاحب کو پتہ ہوگا اللہ اکبر عبد الباسط کو کیا پسند تھا، شہزاد کو پتہ ہوگا جواد کو کیا پسند تھا، لیکن کیا آپ کو مجھے پتہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا کون سا پسند تھا؟ اللہ کے نبی کو سبزی کون سی پسند تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے، کون سے حصے کا گوشت؟ اللہ کے نبی کو شانے کی ہڈی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ تشریف لائے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہ ہنڈیا ایسے کر کے بھون رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابو دردہ تیری ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ کہ کملی والے میری ہنڈیا میں بکری کا گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا شانے کی بوٹی مجھے کھلا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمچہ مارا، شانے کی بوٹی نکال دی، پاک پیغمبر نے جسا اپنے دانتوں سے چبا کر نوچ کر آپ نے گوشت نوچا، پھر وہ ہڈی پھینک دی۔ آپ نے فرمایا ابو دردہ مجھے شانہ تو کھلا، پھر انہوں نے چمچہ مارا، پھر وہ بوٹی ڈھونڈ کے نکال دی، پاک پیغمبر نے نوچ فرمائی۔ آپ نے فرمایا ابو دردہ مجھے شانہ تو کھلا، یہ چمچہ چھوڑ کر، دیگڑی چھوڑ کر، چمچہ چھوڑ کر، اوپر کا ڈھکنا چھوڑ کر حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تو 2 شانے ہوتے ہیں، یہ دونوں میں نے آپ نے کھلا دیے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا جا ابو دردہ تو نے بھی کھلایا، مجھے میرے اللہ نے کھلایا، رب کعبہ کی قسم میں تیرے سے شانہ مانگتا جاتا، تو چمچہ ہلاتا جاتا، جب تک میرا پیٹ نہ بھرتا میرا اللہ اسی برتن سے مجھے شانے کی بوٹی کھلاتا رہتا۔ میرے پاک پیغمبر کو کمر کا گوشت، اللہ کے نبی کو گردن کا گوشت پسند تھا، میرا نبی بھنا ہوا کھاتے، لیکن نبی علیہ السلام کو زیادہ پسند شوربے والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب کھایا کرتے دائیں ہاتھ کی آستین چڑھا لیا کرتے، 3 انگلیوں سے رحمت دو عالم علیہ السلام کھایا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے کے اندر کدو استعمال کیا کرتے، کدو کے قتلے اللہ اکبر شوربے کے اندر ڈال کر کھایا کرتے، کبھی کدو کے قتلے گوشت کی بوٹی کو علیحدہ کر کے، آپ کبھی کدو اٹھا کے چبا کے کھایا کرتے۔ امام محمد یا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ایک حدیث آئی یحب الدبا، اللہ کے نبی کو کدو پسند ہے، ایک بدو بیٹھا تھا کہنے لگا مجھے تو کدو پسند کوئی نہیں، مینوں تے سبزی چنگی کوئی نہیں لگتی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا کسی کے پاس تلوار ہے نکال لو، میں وقت کا امام ہوں، اس نے رسول اللہ کی پسندیدہ چیز کو ناپسند کہہ دیا، میں وقت کا امام ہو کے فتویٰ دیتا ہوں یہ قابل قتل ہے، اور لوگوں تلوار اٹھاؤ اس کا سرم قلم کر دو، جو محمد کی چیز کو ناپسند کرے اسے دھرتی پہ رہنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جس کو آپ میں آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ کو جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ گھر سے آپ لباس پہن کے نکلے، آپ کی بیوی کہنے لگی آج تو دولہا لگ رہا ہے، کہنے لگا اچھا، ماں کے پاس سے گزرا، کہنے لگا آج تو میرا بچہ 14ویں کا چاند لگ رہا ہے، بہنوں کے پاس سے گزرا، ویر جی آج تو تیرے پہ جوانی ابھر رہی ہے، بیٹوں نے کہا ابو جی آج تو آپ وکھرے لگ رہے ہو۔ اس نے نہ ماں کی بات، نہ ابا کی بات، نہ بہنوں کی بات، کسی بات پہ یقین نہ کیا، یہ شیشے کے آگے 5 روپے کے شیشے کے آگے کھڑا ہو گیا، اس شیشے کے آگے ماں کی بات کو بے حیثیت، بھائی کی بات کو بے حیثیت، رشتہ داروں کی بات کو، جب شیشے کے آگے شیشہ سچا منشی کے آگے کھڑا ہوا، پھر پتہ لگا واقعی خوبصورت لگ رہا ہے، پھر اسے ماں کی بات پہ یقین آ گیا، باپ کی بات پہ یقین آ گیا، بھائی کی بات پہ یقین آ گیا۔ جب دنیا کی بیوٹی دیکھنے کے لیے شیشے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو اپنے کردار کی بیوٹی دیکھنے کے لیے شیشہ کون سا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنے کردار کو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ۔ اللہ کی قسم یہ وجود، یہ چہرہ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے،